لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی قبلہ رخ کر کے، یا اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، یا جو بھی اس طرف رخ کر کے عبادت کرنا محض یہ نیکی نہیں ہے۔ صرف اگر اسے ہی نیکی سمجھو تو محض یہ صرف نیکی نہیں، ولیکن البر، اور فرمایا لیکن نیکی کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے، عقائد، معاملات، عبادات اور اخلاقیات، ان چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ عقائد، ایمان کیا ہے؟ فرمایا من آمن باللہ، نیکی محض یہ سمجھو کہ بس تم نماز پڑھ لی، تم نے سجدہ کر لیا، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ کل اس پر تبصرہ ہو رہا تھا، جتنا بھی ظاہری اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان کی کچھ حقیقی مقاصد ہیں، وگرنہ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اصل مقصد ہے کیا نماز کے پڑھنے کا؟ اصل مقصد ہے کیا حج کے کرنے کا، روزہ رکھنے کا؟ ان کے کچھ حقیقی مقاصد ہیں، اور پچھلی قوموں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ظاہری اعمال کو لے کر اسی کو ہی ذریعہ نجات آخرت کے لیے سمجھتے تھے۔ وہ ان عبادات کے مقاصد کو وہ لوگ بھول بیٹھے، مقاصد کو سمجھنا انہوں نے کوشش ہی نہ کی۔ ہماری طبیعت میں بھی یہی پایا جا رہا ہے۔ اصل مقصد کیا تھا نماز کا، روزے کا، حج کا، پتہ نہیں ہے۔ صرف ہم نے محض نماز پڑھنا، مغرب کی طرف رخ کر کے بس عبادت کر لی، محض روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، ان کے حقیقی مقاصد جو تھے وہ ہم بھول بیٹھے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پروردگار نے فرمایا کہ محض تم مغرب کی طرف رخ کر لو، اور اسے ہی محض نیکی، یہ بھی نیکی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نیکی کا انکار کیا جا رہا ہے، نہیں، یہ بھی دراصل ہے نیکی، لیکن محض اسے نیکی سمجھ لینا، ان کے حقیقی مقاصد کو بھول جانا، یہ عجیب طبیعت ہے۔ حقیقی مقاصد کی طرف متوجہ رہیں۔ مقصد کیا تھا ان چیزوں کا؟ پروردگار نے چار یہ اصول بیان فرمایا من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب، کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ یہ ہیں عقائد، ایمان، یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہو کہ پروردگار کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کو ماننا صرف یہ ماننا کہ وہ اللہ ہے بس نہیں، بلکہ نظریہ، سوچ، فکر یہ ہو کہ میری سانس کا، میرے چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، لین دین کا، معاملات کا، ہر لمحے کا، ہر گھڑی کا وہ مالک ہے۔ جب وہ چاہے، مجھے چاہے وہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے پہلے پتھر بنا دے، ممکن ہے۔ وہ چاہے ابھی ایک لمحے سے پہلے پوری کائنات کو فنا کر دے، ممکن ہے۔ وہ چاہے ایک لمحے سے پہلے میری سانس رک جائے، میں دنیا فانی سے چلا جاؤں، میرے پاس کوئی طاقت ہے کہ میں رک سکوں؟ نہ۔ یہ ہے اللہ کو اللہ ماننا۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ میں اللہ پر بھروسہ رکھوں کہ بہتر ہوگا۔ کیا ہونے والا، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، خطا کر رہا ہوں، اس نے مجھے اختیار تو دیا ہے نا۔ خطا کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی، وہ اپنی طرف کرنی ہے۔ نیکی کی نسبت اللہ کی طرف۔ اب میرے پاس قوت نہ تھی، اس نے مجھے توفیق دی، سعادت دی عظیم کہ میں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوا۔ خطا وہ میرے نفس امارہ کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اللہ کو اللہ ماننا اس طرح ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا تصرف ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ کائنات، پتھر اپنا ہوتا ہے نا، پتا درخت کا، آندھیاں آئیں، ایسی آندھیاں جو بلڈنگوں کو اکھوڑ کے باہر پھینکیں،
ایسی آنے والی آندھیاں اور طوفان، ان طوفانوں میں وہ چاہے تو ایک ایسا درخت جس پر ٹوٹا ہوا پتا اڑا ہوا ہے، اس پتے کو بھی آندھیاں اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں گرا سکتی۔ اگر وہ پتا گرا اللہ کے حکم سے، پھر اتنی تیز منہ زور آندھیاں تھیں، ان آندھیوں کو پتے کو حکم یہ تھا اور آندھیوں کو حکم یہ تھا کہ یہ 3 کروٹیں بدلے گا، زمین پہ گر جائے گا۔ اتنی فاصلے پر منہ زور آندھیاں، طوفان اسے 4 کروٹیں بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 1 فٹ کے فاصلے پر نیچے گرا، کروڑا قسم کی منہ زور آندھی آئیں، اسے 1 انچ بھی چھوٹے سے پتے کو ہلا کے آگے نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا اس طرح ماننا ہے، یہ نہیں کہ میں نے مان لیا بس اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس محض یہاں تک نہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ اسی کے سپرد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں اپنی سانس کا مالک نہیں، میں کسی چیز کا بھی ایک لمحے کا بھی مالک نہیں ہوں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ کو ماننا، اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، آخرت کے دن پر بس یہ ماننا بھی قیامت آئے گی، بھئی آئے گی، ہم نے کھڑے ہونا ہے قبروں سے، اور ہماری زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے، یہ بھی کچھ ہے نا، اس طرح بھی متوجہ رہنا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ کس طرح گزرا، کہاں گزرا، ضائع کیا، اللہ کی عبادت میں گزارا، مسکراتے ہوئے لوگوں کے سامنے آئے، سخت لہجہ تھا، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، کیا لین دین تھے، ماں باپ کو کتنا اداس کیا، قریبی رشتہ داروں کی اور قریبی ہمسایوں کی عزتوں کو کس قدر پامال کیا، کتنی حد تک لوگوں کی، بچیوں کی اور کے چہروں کی طرف نظریں کرتے رہے، اپنے اندر کو ناپاک کیا، پلید کر دیا، یہ انداز زندگی تمہارا کیسا تھا، ہر لمحہ زندگی کا پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے، اور ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، تم اٹھائے جاؤ گے قبروں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دن کی کچھ تیاری کریں، اور پھر یہ بھی نہیں کہ قیامت کے دن بس الگ طور پہ مجھ سے پوچھا جائے گا ہاں بھی تو کیا کر کے آیا نا، میں آپ کا امام خطیب ہوں نا، آپ بڑی عزت کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں، بڑا احترام ہے، آپ بڑا موحد ماشاءاللہ ہمارے حضرت فلاں فلاں، قیامت کے دن میری ہر خطا آپ لوگ، پھر آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا حیثیت، اللہ کے نبی موجود ہوں گے، تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام صحابہ موجود ہوں گے، اہل بیت موجود ہوں گے، اور آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی، ہر امت موجود، ہر ایک کے سامنے سر عام میرے گناہوں کو واضح کیا جائے گا، کیا بنے گا؟ تو قیامت کے دن سے مراد یہ ہے، محض قیامت کا دن آنا ہے یہی سوچ رکھوں، نہ اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، پروردگار نے جو کتابیں نازل کی ان پر یقین رکھنا، اور ان میں جو احکام ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو نیکی کا حکم ہے اسے لینا، برائی سے رک جانا جو روکا اللہ کی کتابوں نے، یہ ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ ہم تو ملنگ ہو گئے نا، ہم نے تو اس طرف توجہ ہی نہ کی، بس یہ ہے کہ برکت کے لیے چند ایک لوگ بس بیٹھ جاتے ہیں، صبح درس سن لیتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، کتنی ہمارے گھر ہیں، کتنی ایسے جن کے اندر اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم جتنا بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ممکن صورت ہے کچھ لوگ ہوں گے، سارے میری طرح تو نہیں ہیں، اچھے بھی ہوں گے قرآن پاک کی محض تلاوت، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ تفسیریں پڑھی ہیں، آسان ہے آج کل، کوئی سمجھے بھی حضرت ترجمہ تفاسیر مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ضیاء النبی لے لیں، بالکل آسان ترین ہے، اس سے اور بہترین تفسیر عوام کے لیے زبردست صراط الجنان لے لیں، ہماری دعوت اسلامی کی بہترین تفسیر وہ لیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اللہ کے اس کلام کو۔ ہم نے کہا نہیں، یہ محض مولویوں کی ذمہ داری ہے، وہی تحقیق کریں گے، وہی سمجھیں گے، جو ضرورت پڑے گی وہ بتائیں گے، ذاتی طور پہ قرآن کو سمجھنے سے ہم بالکل دور ہیں، ایسا نہ کریں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان، یہ کتابیں نازل ہوئی اس لیے تاکہ اس کتاب سے اپنی زندگی کو تلاش کرو۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کتنی حد تک ہم نے کوشش کی اپنی زندگی کے اصول اس کلام سے لیں، کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ صبح سے شام تک، صبح جاگنے سے شام سونے تک زندگی کا ہر لمحہ دیکھیں، اس میں تلاش کریں، ڈھونڈیں
کتنی زندگی کے ایسے لمحات ہیں جو قرآن کے عین مطابق گزر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، مست ہو گئے ہم لوگ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم بس آ جاؤ قبلہ رخ کر کے بس کھڑے ہو جاؤ، قیام رکوع سجود، اسے ہی محض نیکی سمجھ لو، تو یہ عجیب طبیعت ہے۔ نیکی یہ ہے، آگے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام نبیوں پر ایمان رکھنا۔ نبیوں پر ایمان رکھنا، صرف نبی کو نبی مان لینا محض یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کس طرح جی کر گئے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی زندگی سے زندگی لینی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ کائنات کے اندر خوبصورت زندگی، اجلی ستھری زندگی، پاکیزہ زندگی، بہترین زندگی اللہ کے نبی کی زندگی تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں انقلاب آ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں زندگی میں آرام و سکون آ جائے، خوشیاں آ جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، صرف محض زندگی میں نہ بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی، مرتے وقت بھی، حشر میں بھی، برزخ میں بھی، قبر میں، ہر لمحے آرام و سکون چاہتے ہیں نا، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں، اسی طرح زندگی جئیں، دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی ہماری۔ تو فرمایا کہ نبیوں پر ایمان لانا، آگے معاملات بتائے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ معاملات بتائے۔ فرمایا اپنے مال میں سے کچھ لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کی محبت میں، علی حبہ، اللہ کی محبت میں دو۔ ہمارے ہاں کچھ بہترین مومن سخی طبقہ ایسا بھی ہے، کچھ دے گا نا، خاص طور پہ ہمارا یہ سیاستدان طبقہ، معذرت کے ساتھ ویڈیو بنے گی، تصویریں بنے گی، ان غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اپنی سخاوت کے چرچے چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کرو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، یہ ہے تمہارا صدقہ، علی حبی، اللہ کی محبت میں دو۔ ہمارے ہاں جی بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کراتے ہیں جی، ایک تنظیم ہے ان کی ماشاءاللہ، اور وہ دلہا دلہن وہ نیچے ہوتے ہیں، مین سٹیج کن کا ہوتا ہے، جو شادیاں کرا رہے ہیں، ویڈیو کیا، پکچریں کیا، معاشرے کو اور قوم کو دکھایا جا رہا ہے، یہ بہترین سخی مومن آدمی ہے، یہ سخاوت تھی تیری، ان کی غربت کا مذاق کیا جا رہا ہے۔ کاش کہ تو یہ کرتا کہ اس غریب باپ کو خفیہ طور پہ جا کے کچھ معاونت کرتا، معاشرے کو، علاقے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کہاں سے اس بابا جی نے، بزرگ نے، جو مزدور تھا، کچھ بھی نہ تھا، اپنی بچی کی شادی کی ہے۔ وہ کس قدر اس کی گھر سے ڈولی اٹھتی، نہ کہ تیرے کہنے پر کسی میرج ہال میں ویڈیو پکچریں بن کے پھر دوسرے دن آل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے، تیری تصویریں خاص ہوتی ہیں۔ یہ شہرت تھی یا صدقہ کرنا تھا، یہ شہرت تھی یا تو نے غریب کی معاونت کی ہے، یہ دراصل اپنی شہرت اور غریب کی غربت کا مذاق اڑانا ہے۔ جب بھی کبھی کسی کی معاونت کرے نا، تنہ تنہا خاموش ہو کے ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں یار۔ شہرت سے کیا ملے گا، لوگ کہیں گے، بلکہ قیامت کے دن، روایت تو لمبی ہے، جو موضوع چل رہا ہے اسی کے حوالے سے، سخی کو بلایا جائے گا، ہاں بھی کیا کر کے آیا، تجھے مال دیا تھا، پروردگار میں تو تیری بندوں کی بڑی معاونت کرتا رہا، کافی لوگوں کو تعاون کیا، بچیوں کی شادی کی، فلاں فلاں۔ اللہ فرمائے گا نہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے تو نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو چاہتا تھا کہ لوگوں کے اندر میری چرچوں کے بڑا سخی کمال کا آدمی ہے جی، اور تو ویڈیو اور پکچریں بناتا رہا، غربت کی، ان کی غربت کا مذاق اڑاتا رہا۔ کاش کہ تم میری رضا کے لیے کچھ کرتا، ایک ہاتھ سے دیتا، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلتا، آج تیرے لیے میرے پاس اجر تھا، لیکن تو کذاب ہے، جھوٹ ہے، تو عزت کمانے کے لیے یہ کرتا رہا، اور میں نے تمہیں دنیا میں عزت دے دی۔ جس مقصد کے لیے تو نے وہ سخاوت کی تھی نا، وہ مقصد تیرا پورا ہو گیا۔ آج محشر کے دن تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں، فرشتوں منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیں۔ تو جب بھی دینا خفیہ انداز میں، فرمایا قریبی، اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگوں کو، مانگنے والوں کو، سائلین مانگنے والے، غریب طبقہ، وفر رکاب گردن چھڑانے والے، آزاد کرانا کسی کو، ان کو اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کی محبت میں دو۔ یہ معاملات، لوگوں سے اچھے تعلق قائم رکھو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن پروردگار فرمائے گا کہ اے بندے بتا، میں بھوکھا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا دنیا میں؟
بندہ بڑا تعجب کرے گا، پروردگار تیری ذات اور بھوک یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرا قریبی ہمسایہ تھا، وہ بھوکا تھا، تو اس کے پاس جاتا، اس کا تعاون کرتا، اسے کھانا کھلاتا، تو وہاں پر تو مجھ رب کی ذات کو پا لیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ فرمائے گا میں بیمار تھا، کمزور تھا، پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو نے مجھے میری تیمارداری نہیں کی، اے پروردگار تیری ذات۔ فرمائے گا کہ میرا بندہ جو تھا نا، اس کے پاس تو جاتا، اس کی تیمارداری کرتا، اس کی پیاس کو بجھاتا، اس کو پیار دیتا، وہاں تو مجھے رب کی ذات کو پاتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عبادت کرتے کرتے ایک ایسی حالت طاری ہوئی، اللہ کی رحمت کی خاص نور و تجلیات کا میں نے نظارہ کیا، اللہ کی رحمت کی خاص نور و تجلیات میرے سامنے۔ میں نے آواز دی، پروردگار تیرا بندہ، تو جہت سے، سمت سے، اوپر ہر طرف سے تو پاک ہے، واجب الوجود ہے، تیرا جسم نہیں ہے، بندہ تجھے پانا چاہے تو کہاں پائے گا؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ تو بندے کو مل جائے گا؟ پروردگار کی طرف سے آواز آئی، رحمت کی طرف سے، اے عبد القادر اگر مجھے کوئی پانا چاہتا ہے تو شکستہ دل، غریب لوگ، مزدور لوگ، درد میں مبتلا لوگ، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو، خوش کرو، وہاں مجھے رب کو تم پالو گے۔ ہم مست ملنگ ہیں، بس ہم نے سمجھا کہ بس قبلہ رخ کر لو، محض یہی نیکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا، محض اسے نیکی سمجھ رہے ہو تم؟ نہ، نیکی کیا ہے آگے بیان فرما دیا، اور پھر آگے عبادات، پہلے تھے عقائد، پھر معاملات، اب آگے عبادات کے، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، آگے اخلاقیات ہیں، اپنی طبیعت کو اچھا رکھو، لوگوں سے کو پیار دو، کسی کو تکلیف نہ دو، جب بھی فرمایا کہ والموفون بعہدہم، اور پورا کرو اپنے وعدوں کو جب بھی تم وعدہ کرو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے سختی میں، تکلیف میں، اور جنگ کے موقع پر۔ ٹھیک ہے نا؟ جنگ کے موقع پر، جنگیں ہمارے ہاں تو بالکل ہی، ہم تو آزاد ہیں نا، یہ تو اسلام صحابہ نے ہم تک پہنچایا، ہمیں تو اسلام پلیٹ میں مل گیا ہے نا، اطمینان سکون کے ساتھ۔ اسلام کے ٹوٹل احکام، صحابہ کی محنت کو کبھی پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کی تاریخ کو کبھی پڑھ کے دیکھیں، ان کی زندگیاں ایسی کمال تھی کہ ہم لوگ تڑپ جائیں گے کہ وہ لوگ کس طرح جیتے تھے۔ اللہ اکبر، اولئک ھم الصادقون، فرمایا یہی لوگ سچے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پیچھے جو مکمل بات چلی ہے نا، اس طرح کرنے والے، معاملات میں، لین دین میں، عبادات میں، اخلاقیات میں جو کمال کے ہیں، جن کی طبیعت اچھی ہے، یہی لوگ دراصل سچے ہیں۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقین ہیں۔ اب ان پچھلی باتیں جتنا بھی ہیں، ان کو دیکھ کر اپنی ذات کا پھر موازنہ کرنا ہے، پھر سوچنا ہے کہ کتنی سچی اور کتنا ہم متقی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔